بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں سعودی اردو نیوز چینل۔ آج 5 جون 2026 ہے اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق ذی الحجہ کی 19 تاریخ بنتی ہے۔ ویورز، ہمیشہ کی طرح سعودیہ، خلیجی ممالک اور دنیا بھر کے اہم اتھینٹک تازہ ترین خبریں آپ سے شیئر کی جائیں گی، خاص طور پر وہ اپڈیٹس جس سے اوورسیز ورکر اور ان کی فیملی کو باخبر رہنا ضروری ہے۔ اس چینل کے ذریعے آپ کو وہ تمام خبریں ملیں گی جس سے سعودی عرب میں ترقی، انفراسٹرکچر، ویزا سروس، حج، عمرہ اور عوامی سہولیات سے متعلقہ اہم معلومات بھی شامل ہوتی ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں جو مختلف سوالات ہیں ان کے جوابات بھی آپ کو مل سکیں۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن میں آل کا آپشن لازمی سلیکٹ کیجیے گا تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا کیونکہ اچھی بات شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ انڈیا نے سعودی عرب میں اپنے نئے سفیر یعنی ایمبیسڈر کی تقرری کا باقاعدہ طور پر نیا اعلامیہ جاری کیا ہے، اور اس فیصلے نے سفارتی حلقوں میں خاصی توجہ بھی حاصل کر لی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بھارتی وزیر خارجہ نے کہا کہ 1998 بیچ کے انڈین فارن سروس آفیسر کو سعودی عرب میں بھارت کا نیا سفیر مقرر کیا گیا ہے۔ نئے سفیر اس وقت قطر میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور جلد ہی ریاض میں اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ انڈین ذرائع کے مطابق نئے سفیر ایک تجربے کار سفارتکار سمجھے جاتے ہیں اور گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران قاہرہ، کولمبو، جنیوا اور دبئی جیسی اہم ترین سفارتی عہدوں کے لحاظ سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ انہوں نے 2017 سے 2020 تک دبئی میں بھارتی قونصل جنرل کی حیثیت سے بھی کام کیا، جبکہ 2020 سے 2023 تک بھارتی وزارت خارجہ میں خلیجی امور کے جوائنٹ سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ اگست 2023 میں انہیں قطر میں بھارت کا سفیر مقرر کیا، جہاں انہوں نے 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ یاد رہے، سعودی عرب میں اس وقت بھارتی سفیر ایک مسلمان جن کا نام سہیل اعجاز خان ہے، وہ ذمہ داریاں یہاں اپنی ادا کر رہے ہیں۔ گزشتہ چند برسوں سے ریاض میں بھارت کی نمائندگی کر رہے تھے۔ ویورز، اب اس تمام صورتحال کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا کیا کہتا ہے؟ اس تقرری کو اس لیے بھی غیر معمولی قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ ماضی میں سعودی عرب میں بھارت کے سفیر کے طور پر اکثر ایسے سفارتکار تعینات کیے جاتے رہے ہیں جن کا تعلق مسلم برادری سے تھا۔ اس روایت کی ایک بڑی وجہ حج آپریشنز اور سعودی حکام کے ساتھ مذہبی امور میں رابطہ کاری کو سمجھا جاتا تھا۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ دور میں سعودی عرب اور بھارت کے تعلقات صرف حج اور زمینی امور تک محدود نہیں رہے، بلکہ توانائی، تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، ٹیکنالوجی اور علاقائی سلامتی جیسے شعبوں میں بھی تیزی سے فروغ پا رہے ہیں۔ اس لیے انڈیا نے ایک ایسے سفارتکار کا انتخاب کیا ہے جسے خلیجی خطے کی سیاسی، اقتصادی اور سفارتی معاملات کا وسیع تجربہ حاصل ہے۔ انٹرنیشنل ماہرین کے مطابق ویپول، جو کہ اس وقت نئے انڈین سفیر سعودی عرب میں مقرر ہونے جا رہے ہیں، ان کے ذریعے انڈیا سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے۔ سعودی عرب اس وقت بھارت کے اہم ترین تجارتی اور توانائی شراکت داروں میں شمار ہوتا ہے، جبکہ لاکھوں بھارتی شہری سعودی عرب میں مقیم اور برسر روزگار ہیں۔ انڈین ماہرین کا اس تمام صورتحال کے بارے میں کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں نئے سفارتکار سب سے اہم چیلنجز دونوں ممالک کے درمیان جو اقتصادی تعاون، سرمایہ کاری اور خلیجی خطے میں بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال ہے، اس کے تناظر میں بہت اہم اقدامات کرنے جا رہے ہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات کے مطابق اب کاروباری ادارے کا مالک یا اس کا مجاز نمائندہ ابشر بزنس پلیٹ فارم کے ذریعے مملکت سے باہر موجود پروفیشنل ورکرز کے خروج عودہ یعنی چھٹی والے ویزے میں آن لائن تبدیلی کر سکتا ہے، اس میں اضافہ کر سکتا ہے، غیر ملکی افراد کی چھٹیوں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ویورز، اس سروس سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے سب سے پہلے ابشر بزنس میں لاگ ان کیا جائے گا، پھر مائی بزنس سروسز کے سیکشن میں جا کر سروسز منتخب کیا جائے گا۔ اس کے بعد ویزا پر کلک کر کے متعلقہ ادارے اور کارکن کا انتخاب کیا جائے گا، اور آخر میں ایگزٹ اینڈ ری انٹری ویزا ایکسٹینشن سروس منتخب کر کے متعلقہ سیٹ اپ کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا اور اپلیکیشن مکمل کی جائے گی۔
جوازات کے مطابق یہ سہولت ان کمپنیوں اور اداروں کے لیے خصوصی اہمیت رکھتی ہے جن کے کارکن عارضی طور پر سعودی عرب سے باہر موجود ہیں اور انہیں واپسی کے لیے ویزے کی مدت میں اضافے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ ویزے میں توسیع کے لیے بعض شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ درخواست جمع کراتے وقت متعلقہ کارکن کا مملکت سے باہر ہونا لازمی ہے، جبکہ اقامہ اور دیگر متعلقہ ڈاکومنٹس بھی مؤثر اور فعال ہونے چاہئیں۔ مزید یہ کہا گیا کہ جوازات خروج عودہ ویزے میں توسیع مخصوص قوانین کے تحت کرتا ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات نے مزید کہا کہ غیر ملکی افراد کی چھٹی میں توسیع یعنی اضافہ کسی حد تک مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے لیے درخواست دینے سے پہلے تمام شرائط اور قوانین کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ماہرین کا اس بارے میں کہنا ہے کہ یہ سروس سعودی عرب کے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پروگرام کا ایک اہم حصہ ہے جس کا مقصد سرکاری خدمات کو تیز، آسان اور آن لائن بنانا ہے۔ اس سے نہ صرف بیرون ملک موجود کارکنوں کو فائدہ ہوگا بلکہ مختلف کمپنیوں کا وقت بھی بچے گا۔ سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان فضائی رابطوں کو مزید مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ سعودی عرب کی نئی قومی ایئر لائن ریاض ایئر اور بھارت کی قومی ایئر لائنز ایئر انڈیا نے ایک اہم شراکت داری معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے سفارتی تعلقات کو اور سفری تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ عالمی سطح پر بہترین فضائی رابطے فراہم کیے جائیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں ایئر لائنز درمیانی مفاہمتی یادداشت MOU پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت مستقبل میں کوڈ شیئر اور انٹرنیشنل سروس متعارف کرانے میں کام کیا جائے گا۔ ویور، جس سے مسافر ایک ہی ٹکٹ پر دونوں ایئر لائنز کے نیٹ ورک کے ذریعے اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے۔ اس اہم شراکت داری کے نتیجے میں انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان سفر کرنے والے کاروباری افراد، سیاحوں یعنی ٹورسٹ اور عمرہ زائرین اور اپنے اہل خانہ سے ملنے آنے جانے والے مسافروں کو زیادہ سہولت ملے گی۔ دونوں ایئر لائنز کا کہنا ہے کہ یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان گہرے اقتصادی، ثقافتی اور عوامی تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ ایئر انڈیا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے مطابق انڈیا اور سعودی عرب اس وقت عالمی ہوابازی کے شعبے میں تیزی سے ترقی کرنے والے اہم مارکیٹیں سمجھی جاتی ہیں، جبکہ ریاض ایئر کے CEO کی جانب سے کہا گیا کہ انڈیا اس وقت دنیا کی سب سے بڑی متحرک فضائی منڈیوں میں سے ایک ہے اور یہ شراکت داری سعودی عرب کو اہم عالمی مقامات سے جوڑنے کے مشن میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ معاہدے کے تحت دونوں ایئر لائنز مسافروں نے لائلٹی پروگرامز، کارگو سروس، آپریشنل سہولیات اور اس طرح سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور جدید سفری سہولیات کے شعبوں میں بھی تعاون کا جائزہ لیا ہے۔ ویور انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق سال 2025 کے دوران تقریباً 34 لاکھ انڈین شہری سعودی عرب آئے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان فضائی سفر کی بڑھتی ہوئی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ واضح رہے، ریاض ایئر سعودی عرب کی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی ملکیت سے اور سعودی عرب کے ویژن 2030 کے اہداف کے لحاظ سے بنائی گئی ہے۔ اسے دنیا کے 100 سے زائد عالمی مقامات سے جوڑنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ یہ نئی شراکت داری سعودی عرب کو عالمی فضائی مرکز بنانے کی حکومتی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق معاہدے سے نہ صرف سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان فضائی سفر مزید آسان ہوگا بلکہ مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سیاحت اور سرمایہ کاری کی شعبوں میں بہت مثبت اثرات مرتب ہونے کا بہت امکان ہے۔ حج 2026 کی سعادت حاصل کرنے کے بعد سعودی عرب میں بھارت واپس جانے والے بعض حجاج کرام کو لکھنؤ ایئرپورٹ پر ایک غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد ایئرپورٹ پر احتجاج بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ انڈین میڈیا رپورٹس کے مطابق جدہ سے لکھنؤ پہنچنے والی فلائٹ XY 9062 کے ذریعے 423 حجاج کرام وطن واپس پہنچے، تاہم سامان وصول کرتے وقت متعدد مسافروں نے شکایت کی کہ ان کے بیگوں کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے، زپ خراب تھیں، بعض قیمتی اشیاء بھی غائب تھیں۔ متاثرہ حجاج کا کہنا ہے کہ ان کے سامان سے عطر،
زیورات، نقاب اور بچوں کے کھلونے، جائے نماز اور دیگر اشیاء غائب پائی گئی ہیں۔ بعض مسافروں نے یہ بھی کہا کہ ان کے کچھ بیگ مکمل طور پر لکھنؤ ایئرپورٹ پہنچے ہی نہیں ہیں۔ میڈیا رپورٹس پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں حجاج کرام کو ایئرپورٹ حکام سے شکایت کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک خاتون حاجیہ نے الزام عائد کیا کہ ان کے سامان سے چاندی کی انگوٹھیاں، سونے کی نوز پن، عطر کی بوتلیں اور دیگر اشیاء غائب ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب ایئر لائن حکام نے چوری کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے وضاحت کی کہ بعض بیگ مقررہ وزن سے زیادہ ہونے کی وجہ سے جدہ سے آئے ہی نہیں ہیں اور انہیں بعد کی پروازوں کے ذریعے بھیجا جائے گا۔ تاہم مسافروں کا کہنا ہے کہ اس بارے میں متعلقہ ایئر لائن نے ہمیں قطعاً نہیں بتایا ہے۔ انڈین میڈیا رپورٹس کے مطابق لکھنؤ ایئرپورٹ پر کافی کشیدہ صورتحال دیکھی گئی ہے۔ حجاج اور ایئر لائن نمائندوں کے درمیان مذاکرات کروائے گئے، جس کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا۔ تاحال اس معاملے میں کسی سرکاری تحقیقات کے حتمی نتائج سامنے نہیں آئے ہیں اور نہ ہی چوری کے الزامات کی سرکاری سطح پر تصدیق کی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ شکایات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور متاثرہ مسافروں سے تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں۔ ویورز، حج جیسے مقدس سفر سے واپسی پر پیش آنے والا یہ واقعہ بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ ان سب کی نظریں متعلقہ حکام کی تحقیقات، آئندہ آنے والی رپورٹس پر مرکوز ہیں کہ انڈین حکومت ایسے واقعات کے بعد کیا ایکشن لیتی ہے اور کیا کارروائی عمل میں لاتی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے موسم گرما کے بارے میں نئی اپڈیٹ جاری کی گئی ہے۔ سعودی عرب میں گرمی کی شدت کے حوالے سے ایک اہم پیشنگوئی سامنے آئی ہے، جس پر محکمہ موسمیات نے کہا کہ خبردار کرتے ہیں اس سال موسم گرما کے دوران مملکت کے بیشتر علاقوں میں ٹیمپریچر معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے، جس کے باعث شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سرکاری خبرساں ایجنسی کے مطابق جون، جولائی اور اگست کے مہینوں میں سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ٹیمپریچر ایوریج سے بھی زیادہ جانے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جون کے دوران جازان، البحا، مکہ المکرمہ، عسیر، مدینہ منورہ، ریاض، القصیم، حائل اور تبوک کے بعض علاقوں میں ٹیمپریچر معمول سے 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ سکتا ہے۔ ویور، اسی طرح جولائی اور اگست میں جازان، عسیر، البحا اور مکہ المکرمہ ریجن کے بعض حصوں میں ٹیمپریچر معمول سے زیادہ، یعنی نارمل ٹیمپریچر جو وہاں ریکارڈ کیا جا رہا تھا پچھلے سالوں میں، اس سے بھی 1.6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جون کا مہینہ سعودی عرب میں سب سے گرم ترین مہینہ ہوگا۔ گزشتہ 40 برسوں کے موسمی ریکارڈ میں جاری کیے گئی رپورٹس میں کہا گیا کہ 1985 سے 2025 تک جون کے مہینے میں مملکت کا ٹیمپریچر نارملی 32.2 ڈگری سینٹی گریڈ سے 40 ڈگری کے قریب رہتا ہے، مگر اس سال یعنی 2026 میں جون کے مہینے میں 40 سے 45 اور کہیں 47 ڈگری بھی ٹیمپریچر دیکھا جا رہا ہے۔ ماہرین موسمیات نے شہریوں اور رہائشیوں کو مشورہ دیا ہے کہ گرمی کی شدت کے دوران دھوپ میں غیر ضروری طور پر نہ نکلیں اور ہر صورت میں پانی کا استعمال، مشروبات کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ دوپہر کی ٹائمنگ میں احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کی جائیں۔ سعودی عرب میں موسم گرما کا آغاز ہوتے ہی ٹیمپریچر میں اضافے کی یہ پیشنگوئی لاکھوں شہریوں، کارکنوں اور زائرین کے لیے اہمیت اختیار کر گئی ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جب مملکت میں مختلف ترقیاتی منصوبوں اور بیرونی سرگرمیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔